ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تو کیا اس مرنے والے کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں؟ اس کی اصل دیکھنے اور سننے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اور حدیث پاک میں نے کہ میت کے سامنے روتے ہیں تو میت بھی رونے لگتی ہے، تو یوں اس کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، سب دیکھ رہا ہوتا ہے میت. پھر قبر میں جاتے ہیں تدفین کرنے کے لیے، یہ سب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ واپس جاتے ہیں تو قدموں کے چلنے کی آواز بھی وہ قبر میں سنتا ہے. بہرحال یہ کہ دیکھنے اور سننے کی طاقت مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے. کافر کی بھی بڑھ جاتی ہے، سب کی بڑھ جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور والدین کے سامنے تو اولاد کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں عرفتے میں، تو اس لیے ان کو تو ویسے ہی اعمال کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سے اعمال اچھے کیے ہیں، کون سے اعمال برے کیے ہیں. اچھے اعمال کا پتہ چلتا ہے تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، اور برے اعمال کا جب پتہ چلتا ہے تو چہرے پر کدورت چھا جاتی ہے، رنجیدگی چھا جاتی ہے. رنجیدہ ہوتے ہیں ماں باپ. تو وہ اولاد کتنی نالائق ہے جو نمازیں ترک کر کے، گناہ کر کر کے اپنے ماں باپ کو، فوت شدہ ماں باپ کو قبروں میں رنجیدہ کرتی ہے. اور یہ اعمال انبیاء کرام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں. یہ غالباً پیر شریف کا ہے نا، پیر شریف کا بھی ہے، جمعرات کا بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وسلم. میں پیش کیے جاتے ہیں. تو یوں بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. گناہوں سے تو بچنا ہی ہے، اللہ پاک نے منع فرمایا ہے گناہ کرنے سے. تو یوں بھی مطلب کہ ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے، جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ